صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ صرف یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ تمہیں ہر طرح کے میل کچیل اور گناہوں کی خرابی سے پاک صاف فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی ہیں، کیونکہ آپ نواسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ تو ایک شرف تو آپ کو یہ حاصل ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان کیا کہ جو نبی کے گھر والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور جب اللہ ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ فرما لیتا ہے تو جتنی دیر میں کوئی کہے کہ ہو جا، اللہ کے ارادے سے وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ تو جب ارادہ فرما لیا تو اہل بیت پاک صاف ہو گئے، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں ہیں، اس لیے آپ بھی پاک صاف ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ اور شرف تو آپ کو یہ حاصل ہوا اہل بیت ہونے کا۔ دوسرے، آپ جیسے تمام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، حضور کے امتی بھی ہیں، اور حضور کی امت کا مرتبہ تمام امتوں میں افضل ہے، اس لحاظ سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور امتی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابی بھی ہیں، کیونکہ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی ہو اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو ایمان کی حالت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، ایک یا دو، ہزاروں مرتبہ ملاقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے دونوں نواسوں کے علاوہ چین ہی نہیں آتا تھا۔ جب کبھی کچھ دیر ہو جاتی، گھنٹے دو گھنٹے گزر جاتے اور ملاقات نہیں ہوتی تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے، فرماتے کہاں ہیں میرے بیٹے، کہاں ہیں میرے بچے، اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اور جب دونوں آ جاتے تو کبھی انہیں سونگتے، کبھی انہیں چومتے، اور اس طرح اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ سے ایک شخص نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا میری بیٹی کے جو دو بیٹے ہیں حسن اور حسین، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ شرف اللہ کے محبوب ہونے کا بھی حاصل ہے، اللہ کے رسول کے محبوب ہونے کا حاصل ہے۔ تو اتنے شرف اور اتنے مرتبے اور مقامات اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے، اور سب سے اونچا مقام پھر یہ عطا فرمایا کہ شہداء کرام میں داخل فرما دیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،
کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں تم انہیں مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں انہیں رزق بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ شہداء اپنی قبروں کے اندر ایسے زندہ رہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں عام انسان زندہ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر ان کی خواہشات پوری فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن ہستیوں سے محبت کی ہے ان کی محبت کی قدر صحابہ رضی اللہ عنہم سے کوئی پوچھے کہ جو رسول کے دربار میں محبوب ہو جایا کرتے تھے تو پھر صحابہ ان کی کتنی قدر کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کتنا لحاظ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور ان کا امیر اور سردار مقرر کیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو۔ تو بعض لوگ کہنے لگے کہ دیکھو ایک غلام کا لڑکے کو حضور سب کا امیر اور سردار بنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مل گئی تو آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم آج اسامہ کی سرداری پر تانا زنی کر رہے ہو، اس سے پہلے تم اس کے والد زید کے اوپر بھی تانا زنی کر چکے ہو، مگر فرمایا کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند اور محبوب لوگ ہیں ان میں سے ان کا باپ تھا، پسندیدہ لوگوں میں سے، اور فرمایا اور جو مجھے پسندیدہ ہیں سب سے زیادہ لوگ انہی میں سے اس کا بیٹا اسامہ بھی ہے، فرمایا اس کی قدر کرو، یہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا تو پھر ارشاد فرمایا میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسامہ سے محبت کیا کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلتے ہوئے میں بھی بچہ تھا اور حسن رضی اللہ عنہ ہی بچے تھے، دونوں آ جاتے تھے تو حضور حضرت حسن کو ایک ران پہ بٹھا لیا کرتے تھے اور حضرت اسامہ کو ایک ران پہ بٹھا لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ میں ان پر مہربانی کرتا ہوں، تو بھی ان پہ مہربانی فرما۔ اس طرح اپنی محبت کا اظہار حضرت اسامہ سے بھی کیا۔ کیوں؟ اسامہ کون تھے؟ اگر ایک طرف امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما حضور کے نواسے ہیں تو ایک رشتے کے اعتبار سے حضرت اسامہ حضور کے پوتے ہیں۔ پوتے کیسے ہیں کہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کر کے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، جو آزاد کیا ہوا غلام ہوتا تھا اسے مولا کہا جاتا تھا، فرمایا ہم مولا نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے زید بن محمد، یہ محمد کے بیٹے ہیں، محمد کے بیٹے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے نام سے پکارو تو پھر اس دن سے ہم نے انہیں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کیا۔ تو جب حضرت زید سے حضور نے محبت کر لی، حضرت اسامہ سے محبت کر لی تو دیکھو صحابہ کیسی قدر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں فوجیوں کی بھرتی میں نام لکھوا رہے ہیں، رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ ایک رجسٹر وہ ہے جن میں ان فوجیوں کے نام لکھے جا رہے ہیں جن کو سال میں 3,500 کا وظیفہ دیا جائے گا، اور ایک رجسٹر میں ان فوجیوں کے نام لکھے جا رہے ہیں جن کو سال میں 3,000 کا وظیفہ دیا جائے گا، ایک 3.5 والا اور ایک 3 والا۔ تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید کا نام اس رجسٹر میں لکھوایا جن کا وظیفہ 3,500 ہوگا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا نام اس رجسٹر میں لکھوایا جن کا 3,000 کا وظیفہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے والد محترم جنگیں ہوتی ہیں تو ہم کہیں پیچھے تو رہ نہیں جاتے، ان سے زیادہ ہی بہادری سے اور زیادہ ہمت اور جواں مردی سے ہم لڑتے ہیں، اور ہمارا نام 3,000 والوں میں لکھا جا رہا ہے، ان کا 3.5 والوں میں لکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تو جانتا ہے اس کا باپ زید تیرے باپ سے اللہ کے رسول کو زیادہ محبوب تھا، اور فرمایا یہ تجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کو زیادہ محبوب ہے، اگرچہ میں تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں مگر میں اپنی محبت کو اپنے رسول کی محبت پہ قربان کر رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کا 500 کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے۔ تو یہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لحاظ کرنے والے۔ وہ کیسے مسلمان ہوں گے، کیسے ایمان والے ہوں گے کہ ایک طرف تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لیکن جب دنیا کی محبت غالب آئی، عہدوں کا لالچ دل کے اندر پیدا ہوا اور دنیا کی حکومتوں کے پردے آنکھوں پر پڑ گئے، عقل پر پڑ گئے، تو انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ یہ اللہ کے رسول کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے رسول کے نواسے بھی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں، اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں، یہ اللہ کے یہاں بڑا رتبہ اور بڑا مقام رکھتے ہیں، جنت کے جوانوں کا اللہ کے رسول نے انہیں سردار قرار دیا ہے۔ یہ سارے خیالات ان کے ذہنوں سے مٹ گئے، اور کیسے دھوکے سے وہاں پر ان کو بلا کر اور شہادت کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج کو گئے ہوئے تھے، عراق کا ایک آدمی آپ سے مسئلہ پوچھنے لگا، حضرت یہ بتائیے کہ حالت احرام میں مچھر کو مار سکتے ہیں؟ تو غصہ آ گیا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، تو اچھا مچھر کو مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، جب تم نواسہ رسول کو شہید کر رہے تھے تو اس وقت نہیں پوچھ رہے تھے کہ ہم رسول کے نواسے کو مار سکتے ہیں نہیں مار سکتے ہیں؟ تو نواسہ رسول کو تو تم نے بے فکری کے ساتھ شہید کر دیا اہل عراق والوں۔ وہ شخص اگرچہ نہیں تھا مگر وہ لوگ عراق والے تھے، اس لیے اسے خبردار کیا کہ تو بھی عراق کا ہے، اور عراقیوں نے ہی دھوکہ دے کر بلایا تھا، کیونکہ جو یزید کی فوج کے ساتھ وہاں پر موجود تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے نام اپنے ولدیتیں لکھ کر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، آپ فوراً چلے آئیے۔ اتنے خطوط لکھے تھے، اتنے لکھے تھے لوگوں نے کہ کٹا بھر گیا تھا خطوں کا، اور وہ خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور میدان کربلا میں وہ سب کے سب موجود تھے۔ جب ان لوگوں کے چہرے دیکھے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، تو ایک ایک کا خط نکال کر دکھایا کہ دیکھ تو نے مجھے خط لکھا تھا اور آج تو ہی مجھے یہاں قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہا صاحب ہم نے کوئی خط وط نہیں لکھا تھا، ہم نے کوئی کہیں نہیں بلایا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور سب کچھ یزید کے حکم سے ہوا۔ تو کہاں ایک طرف یزید جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے، کہاں اتنی اونچی ہستی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے سامنے یہ درس عبرت اور یہ سبق پیش کیا ہے کہ دیکھو اس دنیا سے دل مت لگانا، اس کی محبت اپنے دل میں مت بٹھانا، عہدوں کا لالچ اور مرتبوں کا لالچ کبھی اپنے دل میں پیدا مت ہونے دینا۔ جب ان چیزوں کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان سے ایمان تو بہت دور کی چیز ہے، انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں، کیا جائز کر رہا ہوں، کیا ناجائز کر رہا ہوں۔ جتنا بڑا تمہارے دین کے ساتھ دشمنی تمہاری دنیا کی محبت ہے، اتنے بڑی دشمنی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا دنیا حاصل کرو، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرو، مگر صرف اسے اپنی ضرورت کی چیز سمجھو، یہ مت جانو کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور اس کی خاطر نہ اپنے دین کی پرواہ کرو، نہ آخرت کی پرواہ کرو، نہ عزت و آبرو، نہ انسانیت کا خیال کرو۔ فرمایا اتنا اپنا دل کے اندر دنیا کا لالچ پیدا مت کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب میدان کربلا میں جو واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں شہید کرنے کا وقت آیا، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ چاہو کہ میں اللہ کے دربار میں سربہ سجود ہو جاؤں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں تو مجھے یہ اجازت دے دو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی عبادت میں ایسے گم ہوئے کہ دیر لگنے لگی، تو آخری سجدہ تھا آپ کا، جو ایک مردود نے تلوار کا وار آپ کے اوپر یہ کہہ کر کیا، ارے بہت دیر ہو رہی ہے، ہمیں انعام لینا ہے جا کر یزید سے، اور نعوذ باللہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اسی لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو دین کی خاطر تو میں یزید اور اس کی فوج سے لڑا اور میں نے مقابلہ کیا، دین کو بچانے کے لیے اپنی جان میں نے قربان کر دی، اور قربانی بھی میری سجدے کی حالت میں ہوئی ہے۔ اللہ کے دربار میں سجدہ ایسی عظیم چیز ہے کہ میں اپنے دنیا سے جانے کے وقت بھی اس کو نہیں بھول رہا ہوں۔ اے میرے چاہنے والوں، میری چاہت میں کہیں نمازیں مت بھول جانا، ہاں اللہ کو یاد کرنا مت بھول جانا۔ آج وہی ہو رہا ہے الٹا، جو جتنا زیادہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے ہیں
ان کے نام کے ڈھول اور تاشے بجانے والے ہیں، ان کے نام کے تعزیے بنانے والے ہیں، ان کے نام کے اوپر سینے اور کمریں پیٹنے والے ہیں، اتنے ہی وہ نماز سے زیادہ دور نظر آتے ہیں۔ ایک طرف مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک طرف ان کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، تو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم یہ چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کا فریضہ ادا کر دیں، اور سب سے زیادہ نمازوں سے دور وہی نظر آتے ہیں، بس صرف نعرے لگا لیے یا حسین کے اور فرائض و واجبات کی پرواہ نہیں کی، تو یہ حقیقت میں امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی عقیدت و محبت نہیں ہوگی۔ ان سے عقیدت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسجد میں اذان ہو جائے تو تعزیہ چھوڑ دو ایک طرف کو، اپنے ڈھول ڈھماکے رکھ دو ایک طرف کو، پہلے اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ سجود ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر دیکھنا جو تمہیں کرنا ہو ان کی عقیدت و محبت میں، اور اگر ناجائز ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنا، کیونکہ بہت سے کام اس میں ایسی رسمیں بھی ہو جاتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں مضبوط ایمان پیدا کرے اور ایسی محبت اپنے رسول کی اور اہل بیت کی اور صحابہ کرام کی عطا فرمائے کہ جو محبت اللہ کو پسند ہو، اللہ کے رسول کو پسند ہو، اور آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری یہ مقبول مقدس ہستیاں بڑی ہمتوں والے، بڑے اعلیٰ ظرف والے، ان کے قدموں کی خاک تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم ان سے نسبت عقیدت و محبت کے دعوے رکھتے ہیں۔ مولا ہمیں اپنے دعووں میں سچا بنا دے، اور دنیا میں بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں اپنی رضا کے لیے قائم رکھ، اور ان کے صدقے اور وسیلے سے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یہ محبت ہماری ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، قبر میں بھی قائم رہے، حشر میں بھی قائم رہے، اور ہر طرح کے عذاب سے اس محبت کے صدقے میں بچا کر بآسانی ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ دین اور دنیا کے ہمارے سارے کام اطمینان بخش اور بہتر فرما۔ ہر طرح کے نقصان سے، آفت بلا سے، حادثوں سے، تکلیفوں و پریشانیوں سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔ آمین بجائے